سندھ کے جو تعلیمی یافتہ بے روزگار نوجوان ہیں ان میں ایک مسلسل بے چینی پائی جا رہی ہے اور یہ ابل پڑتی ہے جب جب یہاں پہ کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن یا سندھ پبلک سروس کمیشن کے اپوائنٹمنٹس کا معاملہ آتا ہے۔ حالیہ کئی برسوں میں ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ نتائج چیلنج ہوتے ہیں، الزامات سامنے آتے ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ اس بار بھی یہی روش ہم نے دیکھی ہے۔ 6 مئی کو ریٹن ایگزام جو ہے اس کے نتائج سامنے آئے۔ ہزاروں کینڈیڈیٹس میں سے صرف 70 بتایا گیا کہ انہوں نے کوالیفائی کیا ہے، اور اس کے بعد سے ایک مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سوشل میڈیا پہ تنقید سامنے آنے لگی۔ الزام یہ سامنے آیا کہ جو لوگ پاس ہوئے ہیں یا کیے گئے ہیں، کرائے گئے ہیں، ان میں سے کافی کا تعلق جو ہے وہ بااثر خاندانوں سے ہے، وہ بیوروکریٹ سے، ان کی فیملیز میں سے ہیں، پولیٹیشنز کی فیملی میں سے ہیں، اور اس طرح کی پورا ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا گیا ہے۔ آخر میں یہ معاملہ پھر گیا ہے عدالت میں۔ سندھ کی جو آئینی عدالت ہے اس کے 2 رکنی بینچ نے پھر کہا کہ اس کو دیکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عمل ہے ایگزامینیشن کا یہ معطل کیا جاتا ہے، تمام ریکارڈ جو ہے وہ سیل کیا جائے اور ہمارے پاس لایا جائے، ہم اس کو خود دیکھیں گے کہ اس میں اگر کہیں کسی نے ڈنڈی ماری ہے تو اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے۔ تو یہ معاملہ اب عدالت میں پہنچ گیا ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جب سندھ پبلک سروس کمیشن کے لیول پہ اگر اس طرح سے اپوائنٹمنٹس ہوں گی تو پھر مستقبل کیا ہوگا صوبے کا۔ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو اوورال ایک سینٹیمنٹ۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مہران میمن، لیکچرر ہیں، کراچی کی کئی یونیورسٹیز میں سوشل سائنسز پڑھاتے رہے ہیں، آج کل اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ مہران صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اسپیسیفک اس وقت تنازع چل رہا ہے اب چونکہ وہ عدالت میں ہے، سب جوڈس ہے، اس کے میرٹس پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، عدالت کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن چونکہ آپ کا یوتھ سے، اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن رہتا ہے، امپریشن کیا ہے کہ پورے پاکستان میں ہی ویسے بے روزگاری ہے، تو سندھ کا نوجوان جو ہے وہ اسپیسیفکلی کیوں بار بار یہ فرسٹریشن ظاہر کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ شکریہ سر جی، مجھے آن ایئر لینے پہ اس موضوع پہ، جو کہ کافی اہم موضوع ہے، اور پچھلے ہفتے ہم نے اسلام آباد میں بھی اس پہ بیٹھک کی۔ اچھا، جو بنیادی طور پہ مسئلہ ہے ایس پی ایس سی کے ساتھ، وہ اسٹرکچرل ریفارمز کا ہے، جو کہ اسٹرکچرل ریفارمز کافی عرصے سے نہیں ہو رہے، اور ہر سال ایس پی ایس سی کا جب بھی رزلٹ آتا ہے، سی سی ای کا یا دوسری کمیشنز کا رزلٹ آتا ہے، یا بلو 17 گریڈز کے جو رزلٹس آتے ہیں، تو ایس پی ایس سی کنٹروورسی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف سی سی ای میں، بلکہ باقی بھی جو ایگزامس ہیں ان میں بھی یہ الزامات سامنے آتے ہیں کہ ایس پی ایس سی نے جو با اثر لوگ ہیں جو کہ حکومت کا حصہ ہیں، ان کے ریلیٹیوز جو ہیں، ان کو جو ہے وہ عہدے دیے جاتے ہیں اور ان کو نوکریاں دی جاتی ہیں۔ سو یہ ہر سال کا ایک سائیکل ہے جو کہ ریپیٹ ہوتا ہے، اور ہر سال جو طلبہ ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ مظاہرے کرتے ہیں، وہ کورٹس میں جاتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے سندھ میں۔ اچھا سوری، میں آپ کو روک رہا ہوں، یہ ہم ایک روش دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ ظاہر ہے کہ ملازمتیں کم ہیں، امیدوار بہت زیادہ ہیں، اور سندھ حکومت کا کوئی بھی آپ محکمہ دیکھ لیں جہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، تو اگر 3 لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے تو 30 لوگ جو ہے وہ عدالت میں جا کے اسٹے آرڈر لیتے ہیں، پھر پیشیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک عمومی ہم نے ایک روش بھی دیکھی ہے۔ اگر یہ الزام سامنے آ رہا ہے، سندھ پبلک سروس کمیشن کی اگر ہم بات کر لیں، ماضی میں بھی کئی سالوں میں یہ الزامات سامنے آئے ہیں، اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ سر ایسچ کوئی لائک ہمارے پاس جو ابھی اس سی سی 2024 میں جو لسٹ سامنے آئی ہے، اس میں کافی ایسے نام ہیں جو کہ ویریفائی ہوئے ہیں اور لوگوں نے ویریفائی کیے ہیں، اور ان لسٹ میں پھر ان کے ناموں کے ساتھ جو نام آ رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی بااثر لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن ایز سچ ہم اب یہ معاملہ چونکہ سب جوڈس ہے، کورٹ کے اندر ہے، تو مزید کورٹ اس کو آگے لے کے جائے گی کہ کیسے پروسیڈنگز چلتی ہیں اور کیسے جو ہے وہ کورٹ کے اندر یہ معاملہ پروو ہوتا ہے۔ جی،
تو اب معاملہ میں بات اس انداز میں کروں گا، اس کانٹیکس میں کروں گا کہ دیکھیں ایس پی ایس سی کا معاملہ صرف ان طلباء کا معاملہ نہیں ہے، ان کینڈیڈیٹس کا معاملہ نہیں ہے جو کہ سسٹم کا حصہ ہونا چاہتے ہیں، یا وہ صرف سسٹم کا حصہ ہونا چاہتے ہیں اس وجہ سے وہ احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ یہ معاملہ پوری سندھ کے اندر ایک سروس ڈیلیوری کا ہے، ایک انسٹیٹیوشنل فیلیور کا ہے کہ جو لوگ ریکروٹ ہو کے ایس پی ایس سی کے تھرو آ رہے ہیں اور وہ اس نیپوٹزم کے تحت آ رہے ہیں، تو بہت جو آپ دیکھیں کہ ایک سوسائٹی فیلیور کا شکار ہوتی ہے۔ تو اب جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں سندھ کے اندر، جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں، جب ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سروس ڈیلیوری کس حد تک سندھ کے اندر فیل جا رہی ہے۔ وہ آپ سندھ کے شہر دیکھ لیں، آپ سندھ کے جو بھی، تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں الٹیمیٹلی لوزر جو ہے وہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے سی سی ای کا، اس میں الٹیمیٹلی لوزر سندھ کا شہری ہے، اس میں الٹیمیٹلی لوزر وہ لوور کلاس کا سندھی ہے جس کے کام نہیں ہوتے، جس کے کاموں کے لیے صرف اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اور یہ سندھ میں سب جگہ، ہر جگہ تعلیمی اداروں میں، ہر شہر میں آپ کو ایسے ایس پی ایس سی کے ایجنٹس ملیں گے جو کہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں، ہم کام کرواتے ہیں، اور وہ لوگ آپ کو ہر شہر، ہر گلی، ہر آپ کو کالج، ہر یونیورسٹی اور ہر ہاسپٹل میں وہ ڈفرینٹ پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ ان کے ایجنٹس ہیں اور وہ یہ کام کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی اس دفعہ جو رزلٹ آیا ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہمیں اگریشن کینڈیڈیٹس کی طرف سے سامنے آئی ہے اور وہ پروٹیسٹ بھی اس پہ کر رہے ہیں، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اس دفعہ جو 70 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے ہیں ان میں سے کوئی 20-25 نمبر، میں جنرلی یہ کہہ رہا ہوں اسپیسیفک نمبر میں بھی اس سے بڑا ہو، تو 20-25 کے اراؤنڈ میرے اندازے کے مطابق وہ لوگ ہیں جو کہ بااثر جو خاندانوں سے آ رہے ہیں، جو پولیٹیکل فیملی سے بلونگ کرتے ہیں سندھ کے اندر، اور کہیں نہ کہیں وہ پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ گورننس کو کس طریقے سے امپیکٹ کرتی ہیں۔ اب جو ڈیفینیٹلی کینڈیڈیٹ پیسے دے کے آئے گا تو وہ سوسائٹی سے 10 گنا پیسے وصول بھی کرے گا، تو اس سے ہماری پوری جو گورننس افیکٹ ہوتی ہے، سروس ڈیلیوری افیکٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میونسپل تو لیول پہ، روٹ لیول پہ آپ سندھ میں دیکھیں کہ بہت ایک گورننس کا کرائسس ہے، جی جی جو کہ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی جی یہ بتائیے گا کہ ہم مثال کے طور پہ بات کر لیتے ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کی، کیسے اس کو بہتر بنایا جائے کہ لوگوں کا اعتبار ہو کہ یہاں پہ آپ جائیں گے تو میرٹ پہ آپ کو نوکری ملے گی؟ از اٹ اباؤٹ دا کمپوزیشن، از اٹ اباؤٹ دا اپوائنٹمنٹس؟ مطلب وہ اسٹرکچرل ایشو ہے کیا کہ یہ معاملہ جو ہے برسوں سے ہم سن رہے ہیں، اور صرف آئی تھنک زیادہ تر ہم سندھ میں ہی سنتے ہیں یہ اٹھتا ہے، یہ باقی صوبوں میں جو ہے یہ شکایت ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل سر، یہ کوشچن آپ کا بہت اہم ہے، میں بالکل ان کے ٹیکنیکل پوائنٹس پہ بات کروں گا کہ اسٹرکچر ریفارمس کون سے ایس پی ایس سی میں آ سکتے ہیں اور لیگل لوپ ہولز کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ باقی جو پی پی ایس سی ہے، ایف پی ایس سی ہے، وہ بھی ہزاروں لوگوں کو ریکروٹ کرتی ہے ہر سال۔ ہم نے کوئی بھی ایسا کیس نہیں دیکھا سپریم کورٹ کے اندر یا جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی ایسے کیس ہوں جن میں یہ سامنے آیا ہو کہ کوئی بائیگوٹری کی کوئی ایویڈنس سامنے آئی ہوں یا بائیگوٹری کے کوئی ایلیگیشن سامنے آئے ہوں کمیشنز کے خلاف۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا دوسرے صوبوں میں، بلوچستان میں تھوڑے بہت آپ کو کیسز ملتے ہیں، باقی آپ کو کے بی کے اندر، پنجاب کے اندر یا ایف پی ایس سی کے اندر ہمیں اس قسم کے پریسیڈنٹس نہیں ملتے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل فلاز ہیں ایس پی ایس سی کے اسٹرکچر میں، وہ یہ ہیں بیسیکلی کہ ایس پی ایس سی بیسیکلی چل رہا تھا 1989 کے ایکٹ کے تحت، جس میں سی ایم کو اتھارٹی تھی، وہ سی ایم کے ایڈوائس پہ گورنر اپوائنٹ کرتے تھے وہ جو بھی ممبرس تھے اور چیئرمین۔ تو جب یہ معاملہ 2021 میں سندھ ہائی کورٹ کے اندر جاتا ہے تو سندھ ہائی کورٹ ان کو الٹرا وائریز قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بالکل جو ہے درست نہیں ہے، اور ایس پی ایس سی چونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اور کانسٹیٹیوشنل ادارے کا کسی حکومت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تو یہ کیسے ہے کہ سندھ حکومت کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ ایس پی ایس سی کا بھی چیف ایگزیکٹو بنا ہوا ہے، تو یہ جو ان کا پیٹرون چیف بنا ہوا ہے، تو یہ جب لوپ ہولز آئیڈینٹیفائی کیے سندھ ہائی کورٹ نے تو 2022 میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ اسمبلی میں ایک پاس کیا گیا ایس پی ایس سی ایکٹ 2022۔ جی، اب ایس پی ایس سی ایکٹ 2022 کے تحت ہائی پاورڈ کمیشن بنائی گئی۔ اچھا، ہائی پاورڈ جو کمیٹی تھی، اس ہائی پاورڈ کمیٹی میں بھی وہی بیوروکریٹس تھے جو بیوروکریٹس ممبرس لگے ہوئے اب بھی،
تو کوئی مطلب فرق نہیں نظر آیا اس میں، کوئی فرق نہیں جو سندھ ہائی کورٹ کی اچھا سوری آپ کو میں یہاں پہ روکوں گا، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، واپس آئے تو ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں ان اداروں کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔